اور پھر ایک اور جو لوگ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور خاص کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں، وہ خواہ روافض ہو یا مترفضہ ہو، وہ غور سے سن لیں۔ تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر فضائل حضرت عثمان غنی کے اندر یہ اثر علی المرتضیٰ شیر خدا لائے ہیں، اور کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے، اور کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے ایک شخص نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ جہنمی ہے، معاذ اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہے کہ وہ جہنمی ہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے نئی باتوں کی ایجاد کی ہے اس لیے وہ جہنمی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا اگر تیری بیٹی ہو، اس کا تو نے کسی سے نکاح کرنا ہے تو کسی سے مشورہ کرے گا، تحقیقات کرے گا، یا کہ بغیر کسی کے مشورے کے اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا؟ اس نے کہا میں تو صاف ظاہر ہے مشورہ کروں گا، تحقیقات کروں گا، پھر اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا کسی کے ساتھ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میری رائے بہتر ہے یا کہ رسول اللہ کی رائے بہتر ہے؟ اس نے کہا صاف ظاہر ہے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بہتر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی کام کرتے تھے تو اپنے رب سے رائے لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے؟ استخارہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اللہ سے مشورہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے رائے لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے، کوئی بھی کام کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیوں کا نکاح عثمان غنی کو کر کے دیا ہے تو کیا خود ہی کر کے دے دیا یا اللہ سے مشورہ کیا اور اللہ سے رائے لی؟ اس نے کہا اللہ سے رائے لے کے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا پھر یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ سے مشورہ لیا تو اللہ نے حضور کو مشورہ اچھا دیا یا کہ اس کے خلاف دیا؟ اس نے کہا صاف ظاہر ہے مشورہ لینے والا امام الانبیاء ہو، رسولوں کا تاجدار ہو، اور مشورہ بھی لے خدا سے، اور مشورہ دینے والا اللہ ہو، اور مشورہ لے بھی حضور اپنی بیٹیوں کے بارے میں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خیر اور بھلائی اور بہتری کے علاوہ اللہ اپنے حبیب کو مشورہ دے۔ اللہ نے مشورہ اپنے نبی کو دیا تو بہتری کا دیا، خیر کا دیا، بھلائی کا دیا، جس مشورے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا قربان جائیں آپ کی حکمت پر، قربان جائیں آپ کی عدالت پر، قربان جائیں آپ کی ذہانت پر، کیوں نہ ایسا علم ہو، کیوں نہ ذہانت ہو، کیوں نہ عدالت ہو، میرے نبی نے جو مہر ثبت فرما دی، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا
جب اللہ نے بھلائی کا مشورہ دیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی، وہ مشورہ خدا کا تھا، وہ رضا خدا کی تھی۔ ایک طرف اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی رضا ہو کہ مصطفیٰ کی شہزادیوں کا نکاح اللہ کروائے اور حضور کرے حضرت عثمان غنی کے ساتھ، تو پھر تیرا کیا خیال ہے کہ وہ جہنمی ہو سکتے ہیں کہ جن کے نکاح میں رسول اللہ کی دو شہزادیاں اللہ نے نوائے؟ فرمایا آج کے بعد یاد رکھ، اگر حضرت عثمان غنی کی شان میں تو نے کوئی بات کی تو میں تیری گردن جدا کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میدان شیر ربانی۔ شان ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔